اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 12 کا آج آغاز کیا جا رہا ہے الحمدللہ۔ آج اس کا پہلا سبق ہے جس میں سورہ ہود کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا، جس کا پریویس لیکچر پارہ نمبر 11 کے ساتھ اینڈ کیا تھا۔ آج وہیں سے اسی رکوع کا آغاز کریں گے، حصہ نمبر 2 پڑھیں گے اور پارہ نمبر 11 کو ہی اینڈ کرنے کے بعد 12 کو دوبارہ سے یہاں سے کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 12 کی جو پہلی آیت ہے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، اور اسٹوڈنٹ لائف سے ہی اسٹوڈنٹ تو الحمدللہ ابھی بھی میں ہوں قرآن کی، اور ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں، اسی حال میں بننا چاہتی ہوں کہ قرآن سیکھتی رہوں، سکھاتی رہوں۔ جب انیشیل لیول تھا میری اسٹڈی کا تو تب بھی یہ میرے دل کے بہت قریب تھی آیت۔ اس آیت نے مجھے توکل سکھایا، اس آیت نے مجھے محنت کرنا سکھایا، اس آیت نے مجھے اپنے آپ پر، اپنی محنت پہ بلیو کرنا، اللہ کی ذات پہ یقین کرنا سکھایا ہے۔ وہ رب جو کہ غافل نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور ان کے حالات کی خبر رکھنے والا بھی ہے، ان کے دلوں کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، ان کے اجسام کو بھی جانتا ہے، ان کے صدور سینوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کس کو کیا، کب، کیسے، کہاں، کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں بات کر رہی ہوں سورہ ہود کے بالکل ابتدائی لیکچر کی، جو ہم پارہ نمبر 11 میں ڈسکس کر کے آئے ہیں۔ ہم نے وہاں کیا پڑھا تھا؟ رب العالمین فرما رہے ہیں نا کہ وہ ذات ہے جس سے تمہارا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تمہارے سینوں میں چھپا ہوا راز بھی اس سے مخفی نہیں ہے۔ وہ ذات ہر ایک کی دلی کیفیت کو، ہر ایک کی قلبی کیفیت کو جانتی ہے، کیونکہ وہ پروردگار ہے، کیونکہ وہ پیدا فرمانے والا ہے۔ اب وہیں سے اگر اس آیت کا لنک کیا جائے جہاں ہم نے گزشتہ آیت میں پڑھا تھا کہ رب جانتا ہے ہمارے تمام حالات کو، تمام تر حالات کو، کیونکہ وہ بھولنے سے پاک ہے، اور کیونکہ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور ہم مخلوق ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ کیوں ہمارا توکل ختم ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے، اور کیوں ہمارے ہاں اتنی امیدیں نہیں ہیں، کیوں ہمارے اندر جستجو کی کمی رہ گئی، کیوں ہمارے اندر مایوسی، نا امیدی ابھر کے آتی ہے، کیسے پیدا ہو گئی؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم نے یہ آیات نہیں پڑھی، نہیں سیکھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک سانس میں نئی زندگی، نئی جد و جہد رکھی گئی ہے۔ رب کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سب سے پہلی آیت میں جو غور طلب لفظ ہے وہ ہے دابہ، کوئی جاندار۔ دابہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر ذی روح کو دابہ کہا جاتا ہے، ہر ذی روح کو جو جاندار ہو، جاندار کو دابہ بولا جاتا ہے عربی میں۔ رب فرما رہا ہے کہ نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ کے ذمہ کرم پر اس کا رزق ہے۔ اب پہلی بات تو دابہ ہم نے کلیئر کر لیا کہ دابہ کس کو بولا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے، دیکھیں، الا علی اللہ رزقھا۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ پر فرض، نعوذ باللہ، یا اللہ پر واجب ہے کہ اس کو رزق دے۔ اللہ پر فرض واجب کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس پروردگار کی رحمت ہے جس نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لی ہے۔ کیا لازم فرما لی؟ اس آیت میں ذکر ہے الا علی اللہ رزقھا۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ رزق کسے کہتے ہیں؟
یہاں پر سوال اٹھتا ہے نا کہ اس کا رزق سے مراد کیا ہے؟ رزقھا، اس کا رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی جاندار کی غذا بنے اور اس میں اس روح کی بقا اور جسم کی نشو نما ہو، وہ رزق کہلاتا ہے۔ یعنی روح کی بقا، جسم کی نشو نما، ہر جاندار کے لیے اس کا رزق۔ شیر کو پتہ ہے کہ اس نے گوشت کھانا ہے۔ شیر کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ اٹھتے ہی گھاس نہیں کھاتا، اس کو پتہ ہوتا ہے میرا رزق یہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جب بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ گوشت کی طرف نہیں جاتا، گوشت نہیں کھاتا، اس کو پتہ ہے میرا یہ رزق نہیں۔ کون دینے والا ہے؟ کس نے مقرر کر دیا رزق؟ کس نے طے کر دیا کس کو کتنا، کب، کہاں، کیسے ملنا ہے؟ کس نے سکھا دیا کہ رزق کھانا کیسے ہے؟ وہی ہے نا جو جب انسان کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا دودھ کیسے پینا ہے۔ کون سکھا کے بھیجتا ہے؟ یہ کس نے سکھا دیا اس بچے کو جس کو ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ میری ماں کون ہے؟ وہ آنکھیں بھی نہیں کھولتا لیکن اس کو رزق اللہ کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے، اور وہ رزق جو اس کو اپنی ماں کے رحم میں بھی مل رہا ہوتا ہے، جب اس نے آنکھیں نہیں کھولی ہوتی، جب اس نے زندگی میں دنیا میں سانس نہیں لیا ہوتا، رزق تو تب بھی ملتا ہے۔ یہ اس سے کون مراد ہے؟ میں اور آپ مراد نہیں ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہمیں تو رزق تب سے ملتا آ رہا ہے جب ہم نے اس دنیا میں سانس بھی نہیں لیا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک ملتا آ رہا ہے، لیکن ہم میں توکل کی کمی ہے۔ ہم حلال کے تھوڑے میں راضی نہیں ہوتے، ہم حرام کے زیادہ کے پیچھے بھاگتے ہیں جس میں نہ برکت ہے نہ عزت ہے۔ ہاں وقتی طور پہ زیادہ چیز دیکھ کے نفس کو سکون تو ملتا ہوگا لیکن روح کتنی بے چین ہو جاتی ہوگی۔ اور ہم نے رزق کی ڈیفینیشن پڑھی ہے کہ روح کی بقا ہو۔ ہم جو رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس میں ہماری روح کی بقا نہیں ہے، فنا ہے۔ ہاں جسم کے نشو نما کے لیے، اور جسم نے تو ادھر ہی رہ جانا ہے، مٹی ہے مٹی میں مل جانا ہے۔ روح ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی، اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ تو رب العالمین نے غذا کا ایسا بندوبست فرمایا، پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ قربان جاؤں اپنے پروردگار کے اس بیان پر کہ جو اس نے فرمایا اتنے پیار سے مخاطب کر کے، پہلے تو اپنی شان کبریائی، پھر اس کے بعد کہا اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ ٹھکانے سے مراد کیا ہے؟ مستقر، اس سے مراد دنیا میں اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ میں جہاں جس جگہ ہوں، جب ہوں، جس وقت ہوں، رب جانتا ہے۔ اور مستودع، اس سے مراد قبر ہے۔ بعض علماء کی مختلف روایات ہے، دنیا اور آخرت کو بھی وہ کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن میجورٹی علماء کرام یہی کہتے ہیں مستودع وہ ٹھہرنے کی، وہ قیام کی جگہ ہے کہ قیامت تک جس جگہ پر رہنا ہے، اسٹے کرنا ہے، کس کو کس جگہ موت آنی ہے، کس نے کس جگہ دفن ہونا ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ میں تمہیں تمہارے سینوں میں کے اندر چھپے ہوئے تمہارے راز بھی جانتا ہوں، میں تمہارے دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہوں، میں جانتا ہوں تمہیں کس طرح کب کس وقت رزق مہیا کرنا ہے، میں جانتا ہوں تمہاری ضروریات کیا ہیں، میں جانتا ہوں تم اس وقت کہاں ہو، میں جانتا ہوں تم کہاں رکھے جاؤ گے قیامت تک کے لیے۔ کل فی کتاب میں مبین، سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ روشن کتاب سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں اپنی شان کبریائی بیان کر کے ہمیں کیا ریئلائز کرانے کی، یہاں پر ہمیں کیا ضرورت ہے یہاں پر کہ کیا ریئلائز کریں؟ پتہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی مخلوقات تھوڑی ہیں اس دنیا میں، یہ تو نہیں نہ کہا اللہ نے کہ انسان وَمَا مِنَ الْإِنسَانِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهُ، ایسا تو نہیں نہ کہا کہ انسانوں کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ ایک بات میں آپ کو ایک ذہن میں باور کرانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ اللہ نے یہاں پر دابہ کہہ کے تمام جانداروں کا ذکر کیا، تو کتنے آتے ہیں، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ٹھیک ہے، مینڈک ہے، جھینگے ہیں سمندر کے اندر موجود، پتہ نہیں کتنی لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں جو ایک دوسرے کے رزق کا سامان بنتی ہیں، مگرمچھ ہیں، ہر قسم کی مچھلیاں، ہر جاندار، ہر قسم کا۔ تو ہم انسان ہیں، ایک فیکٹ ہے،
اور وہ کیا ہے کہ اتنی مخلوقات ہیں جس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق بنائی گئی اشرف المخلوقات انسان کماتا وہی ہے، باقی کوئی کماتا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، باقی کوئی پرندے اپنے گھونسلوں سے صبح صبح اڑتے ہیں، وہ کمانے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں، لیکن خالی پیٹ واپس نہیں آتے، پیٹ بھر کے آتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے لے کے آتے ہیں۔ جب شیر جنگل میں صبح کو اٹھتا ہے تو وہ کمانے کے لیے نہیں جاتا، نہ کوئی جانور یا پرندہ کچھ بیچ رہا ہوتا ہے، نہ کوئی خریدار ہوتا ہے، کوئی کسی طرح نہیں کما رہا، لیکن کوئی بھوکا بھی نہیں مر رہا۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے ہر ایک کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک انسان کما رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رزق میرے ذمہ کرم پر ہے۔ اس آیت میں یہی نا الا علی اللہ رزقھا، غور سے سنیے گا اس بات کو۔ اللہ فرما رہا ہے رزق تو میرے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر وہ باؤنڈریز دے دی نا کہ حلال طریقے سے کماؤ، اللہ تھوڑے میں بھی برکت دے دے گا۔ حرام کے پیچھے جاؤ گے تو حرام وہ ہے جس کو اللہ برباد کر دیتا ہے، سود ہو، رشوت ہو، ناجائز منافع خوری ہو، یتیم کا مال ہو، کسی اور کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جانا ہو، کسی بھی صورت میں اللہ فرماتا ہے رزق کا ذمہ میں نے لیا ہے، میں تمہیں دوں گا، لیکن بندے کے ایمان کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا کہ میں تمہارے ایمان کی حفاظت کروں گا۔ ایمان انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، ایمان کو بچانا کس طرح سے، ہاتھ میں ایسے کیا مراد ہے؟ اختیار دیا گیا ہے، اور یہ وہی اختیار ہے جس کی ہم دعا پھر مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور پھر یہ وہی راستہ ہے جس کے بارے میں پھر ہم دعا یہ بھی کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ ہدایت اب ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہدایت مل جائے تو ہدایت چھین نہ لینا، پھر ہمیں ہدایت پر ہی رکھنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ یعنی ایک ہدایت ملنے کی رب سے دعا کیا کریں، دوسرا اس پر قائم رہنے کی دعا کیا کریں۔ اور یہ آج یہی تو سب سے بڑا فیکٹ ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا، اللہ نے فرمایا رزق کی فکر نہ کرنا، ایمان کی کرنا، ہم ایمان کی فکر نہیں کرتے، رزق کی کرتے ہیں، رزق کے پیچھے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ایمان کو پس پشت پھینک دیتے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہے ہمارا؟ یہی ذلت اور رسوائی جس کا آج تمام مسلمان شکار ہیں، اکثر و بیشتر۔ میں ان نیک حضرات کی بات نہیں کر رہی جن کی وجہ سے، جن کے فیض سے دنیا اب تک قائم ہے، اور ان چند نیک لوگوں کی وجہ سے ہم جیسے گناہ گار بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں، غضب سے بچے ہوئے ہیں۔ تو کتنی پیاری آیت ہے۔ اب اس آیت کے بالکل آگے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اب یہاں پر جو لفظ ہے ستۃ ایام، 6 دن، اس کی ڈیٹیل پہلے بھی آئی ہوئی ہے پچھلے پاروں میں، پچھلے 11 پاروں میں ہم نے پڑھ لی ہے، لیکن پھر دوبارہ سے عرض کرتی چلتی ہوں کہ ایام سے مراد یوم، یوم کی جمع یام ہے نا، سو یہاں پر ایام یوم یعنی یوم دن کو کہتے ہیں، تو دن سے مراد سورج کے آنے جانے والا دن نہیں ہے، کیونکہ زمین آسمان پہلے پیدا کیے گئے، سورج اس کے بعد پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، آسمان پہلے بنا پھر اس کو مزین کیا گیا سورج چاند ستاروں سے، اس کا ذکر بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مراد پھر کیا ہے؟ ایام سے مراد ادوار ہیں، 6 مختلف ادوار ہیں، سٹیجز ہیں جس میں زمین و آسمان کو بنایا گیا۔ اب یہ کس طرح سے بنایا گیا، کتنے لیولز تھے، کس طرح سے تھے، اور وہ دن سے مراد اب یہ والا جو یہ جو دور ہے، اتنا ڈیوریشن مراد ہے جو ہمارا نارمل 24 گھنٹے کا دن و رات آتے ہیں، یا اس سے مراد وہ ایک دن ہے جو کہ جس طرح فار ایگزامپل ہم لیتے ہیں کہ دنیاوی ایک دن قیامت کے 1000 سال کے، قیامت کا ایک دن جو ہے وہ دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اتنی ڈیوریشن کی بات کی گئی، واللہ تعالی عالم۔ بہرحال یہ چیز پر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد سورج کے آنے یا جانے سے ہونے والا دن مراد نہیں ہے، یہ مختلف ادوار ہیں، 6 ادوار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، بہت زیادہ امپورٹنٹ اور میرا فیوریٹ ٹاپک، اس کو میں نے تب بھی بہت شوق سے پڑھا تھا اور بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا، اب بھی میں آپ کو آسان الفاظ میں ٹو دی پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ زمین و آسمان سے پہلے پانی کی تخلیق ہو چکی تھی، اور پانی ہی اصل کائنات ہے، اور پانی ہی پر حیات کا دار و مدار ہے، ٹھیک ہے۔
اور ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے نا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ٹھیک ہے. اگر میں عربک میں کوئی غلطی کر جاؤں اللہ مجھے معاف فرمائے، میں آپ کو ترجمہ ایگزیکٹ بتاتی ہوں. یعنی کہ ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کی زندگی کا سامان فراہم کیا ہے. سو میں نے ماء پڑھ دی ہے، ماء پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے نا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ٹھیک ہے، یعنی اس کا عرش پانی پر تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پانی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے سے موجود تھا. زمین نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور اوپر آسمان نہیں تھے. یہ جس زمین پہ ہم ہیں نا اس کے مزید آگے نیچے مطلب تہیں ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح 7 آسمان ہیں. اب وہ آسمان بھی اوپر نہیں تھے اور یہ زمین بھی نہیں تھی. اوپر عرش معلیٰ تھا، ٹھیک ہے، اور نیچے زمین کی جگہ پر پانی تھا، ٹھیک ہے. اب یہ پانی کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ کیا وہ یہی پانی تھا یہ جو ہم پیتے ہیں، یا وہ کوئی مایا چیز تھی، بہنے والی چیز تھی، جسے اس کے بہنے والے ہونے کی نسبت سے، یعنی سیال ہونے کی وجہ سے، بہنے والی چیز ہونے کی نسبت سے اس کو پانی فرمایا گیا اس آیت میں، ٹھیک ہے. واللہ تعالی اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ جو ہم پانی پیتے ہیں منرل واٹر کی فارم میں، یا جو پینے والا پانی ہے، ایک نمکین پانی ہوتا ہے سمندر کا پانی، وہ کون سا پانی تھا، لیکن پانی تھا، ریالٹی اس کی یہ تھی. پھر اس کی ڈیٹیل میں نے واقعہ آدم میں بتائی. یاد کرے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھی تھی جب ہم نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر پڑھا تھا، اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر پڑھا تھا. تب بھی میں نے قصص الانبیاء میں اس چیز کو بتایا تھا ڈیٹیل سے. آپ وہ والے لیکچرز واپس سن لیجئے گا دوبارہ، نہیں تو میں آپ کو شارٹ سا یہاں پر بھی بتا دیتی ہوں کہ پھر اس جگہ پر جہاں پر آج خانہ کعبہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ پر وہ مڈ آف دی ارتھ ہے نا، سینٹر آف دی ارتھ ہے، تو اس جگہ پر پھر وہ پانی سے جاگ پیدا ہونا شروع ہوا، اور وہ جاگ پھیلتے پھیلتے وہ اس مادے میں تقسیم ہوا، تبدیل ہوا جس سے زمین بنی، اور پھر وہ اوپر والی سطح پر پھیل گیا یہ پورا گولا جو زمین کا ارتھ کا بنا، ٹھیک ہے. تو دیٹس وائی کہا جاتا ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا. اٹ ڈزنٹ مین کہ عرش پڑا ہوا تھا پانی پر، اٹ مینس کہ عرش اوپر تھا، نیچے پانی تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا. پھر ذکر کیا گیا نا اس آیت میں کہ پھر اللہ نے زمین و آسمان بنائے 6 ادوار میں، ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ تو بنا لیا، تخلیق کا ذکر بھی ہو گیا زمین و آسمان کی، اور اس سے پہلے کیا تھا اس کا ذکر بھی ہو گیا. اور یہ میں نے ایک کتاب ہے قرآن اور سائنس، آئی تھنک سو اس کا نام میں غلط نہیں لے رہی، وہ میری کتاب ہے، اس کو میں اکثر و بیشتر پڑھتی ہوتی ہوں اس کو بھی. اس میں نے اس کو سائنٹیفک ریسرچ بھی اس پہ پڑھی تھی کہ مختلف سائنسدانوں نے اس آیت پہ کس طرح سے تجربہ کیا اور کس طرح سے وہ سچ ثابت ہوا. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اور وقت رہا تو اور ذہن میں بھی رہا تو انشاءاللہ اس پہ میں الگ سے چھوٹا سا الگ سے لیکچر بنا دوں گی، تاکہ آپ اس کو سائنس کی روشنی میں بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے. مجھے یاد کرواتے رہیے گا آپ. یہ سارا کچھ بن تو گیا کس وجہ سے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی، اور تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. اور اگر تم کہو کہ اے لوگو تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو کافر کہیں گے یہ قرآن تو کھلا جادو ہے. یعنی حقیقتاً اتنی ڈیٹیل تمہاری پیدائش سے پہلے تک کا تو کیا، زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے تک کے واقعات قرآن میں ڈیٹیل میں، اور وہ ایسی ڈیٹیل کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا مینشنڈ ہے. اور اس کے بعد یہ جاہل، یہ نااہل لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کھلا جادو ہے، اور یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو جھٹلاتے ہیں. ہاں، اگر ہم ان سے کچھ گنتی کی مدت تک کے لیے عذاب میں دیر کر دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہوا ہے. خبردار، جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو وہ ان سے پھیرا نہیں جائے گا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو گھیرے ہوئے ہوگا. یعنی رب فرما رہا ہے کہ جب حقیقت حال ان کے سامنے واضح دلائل کے ساتھ پیش کی جائے گی، اور پھر انہوں نے اس حقیقت کا کیا ہے
رد کیا، انکار کیا، بلا وجہ عذاب الہی پر بے باک ہو کر ڈیمانڈ کرنے لگے کہ ہاں جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو ذرا لے کر تو آؤ. تو رب فرماتا ہے کہ میری حکمت، میری مصلحت کے باعث عذاب میں اگر تاخیر بھی ہے تو وہ اللہ کا احسان نہیں اس پر یاد کرتے کہ اللہ کا احسان ہے کہ عذاب میں تاخیر ہے، بلکہ ان مہلت کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹا تانے دینے لگتے کہ کہاں گیا وہ عذاب جس کا ہمیں ڈراوا دیا جا رہا ہے. پھر اب فرماتا ہے یہاں پر کہ جب مقررہ گھڑی آ پہنچے گی نا اور عذاب الہی نازل ہوگا تو اس وقت پھر تم چلاؤ گے، شور مچاؤ گے، بھاگنے کی کوشش کرو گے، لیکن سب بیکار جائے گا. وہ عذاب جب آئے گا تو جڑ سے اکھاڑے گا، نیست و نابود کر دے گا. لہٰذا اس مہلت کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں، ان کو ضائع نہ کرو. رحمت کا دروازہ کھلا ہے، آؤ آج بھی توبہ کر لو، معافی مانگ لو، بخش دیے جاؤ گے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.